ایک حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے تم زمین سے آسمان پر تاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو بھی اسی طرح منور دیکھتے ہیں۔ مساجد، یہاں سے ہمیں برے حالات میں استقامت کے سبق ملتے ہیں۔ مساجد جو ہے سمجھ لے کہ یہ پاور ہاؤس ہے جو ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ اس لیے مساجد کی آبادی کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد تو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے خدا پر، آخرت پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہی مساجد کو قائم کر سکتے ہیں، آباد رکھ سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبے میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا روئے زمین پر وہ اللہ تعالی کا گھر تھا، جو باعث برکت ہے اور ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ، سب سے بہتر مقام اللہ کے گھر ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے تم زمین سے آسمان پر تاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو بھی اسی طرح منور دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مساجد کی تعمیر کا کام انبیاء کرام سے لیا ہے۔ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تعمیر کے وقت وہ دعا بھی فرماتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیوار کو اونچا کر رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اللہ، ہم سے اس کام کو تو قبول کر لے، بے شک تو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والا ہے اور اس کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں 14 دن قیام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 14 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کی، اور آج بھی وہ مسجد باقی ہے، بلکہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا کچھ زیادہ ہی ثواب ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو اپنی رہائش کی فکر کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا اہتمام کیا۔ جب مسجد بن گئی، یا جتنے دنوں تک مسجد بنتی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام رہے۔ مسجد کے مکمل ہونے کے بعد پھر ازواج مطہرات کے کمروں یا حجروں کا انتظام کیا گیا۔ مسجد بناتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پتھر اٹھاتے تھے، بلکہ جو صحابہ کرام پتھر اٹھا کر کے لے جاتے تھے مسجد بنانے میں، ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے کپڑوں پہ جو دھول لگ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ، عیش یعنی اصل زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ مسجد بہت مبارک جگہ ہے۔
مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں. مساجد کے تعلق سے اللہ رب العزت نے خود کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مساجد کو آباد کرنے والے تو وہ مومنین ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. دیکھیے صفات میں یہ صفت جو ہے ولم یخش الا اللہ، یہ غور کرنے کی بات ہے. انشاءاللہ اس پہ آگے بات آئے گی. مساجد یہ صرف عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اسلامی تعلیمات کا یہ آئینہ دار ہے. مساجد یہاں سے ہمیں برے حالات میں استقامت کے سبق ملتے ہیں. مساجد کے ممبر و محراب سے سماج میں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا بہت حد تک سد باب ہو جاتا ہے. مساجد کے ذریعے ہمیں دینی تعلیم اور ہمیں سمجھے کہ علوم ملتا ہے. اسی طریقے سے مساجد جو ہے سمجھ لے کہ یہ پاور ہاؤس ہے جو ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے. اس لیے مساجد کی آبادی کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد تو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے آخرت پر، خدا پر، آخرت پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وہی مساجد کو قائم کر سکتے ہیں، آباد رکھ سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت میں ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ بے شک مساجد یہ اللہ کی ہیں، اس لیے مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو. اس آیت میں اور دیگر قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. مساجد کی زمین دینے کے بعد پھر وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے وہ چیز. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کریں. ایک حدیث میں ہے کہ مسجد میں آنے والوں کی ایمان کی گواہی دو. ایک حدیث میں ہے کہ مسجد میں آنے والے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ ختم ہوتا ہے اور ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے. مساجد کی بہت اہمیت ہے، مساجد کی نسبت خدا کی طرف ہے. اس لیے مساجد کی زمین، مساجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، یہ سریل، یہ لوہے، یہ سیمنٹ، یہ سب چیز مساجد کا نام نہیں، بلکہ مساجد کی زمین. مساجد کی زمین کو کوئی ادنا آدمی، کوئی اعلیٰ انسان، کوئی آفیسر، کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ ٹرسٹی، مسجد کی کمیٹی، بلکہ اخیر درجے میں جائیں تو مسجد کی زمین کو وقف کرنے والا شخص بھی اگر چاہے کہ اس زمین کو ہم بیچ دیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یا اس زمین کے بدلے کوئی اور زمین دے دیں، اس زمین کو دوسری جگہ میں استعمال کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو وقف کرنے والا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی ملکیت میں چلی گئی. یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں. حالات آتے رہتے ہیں. اگر کسی حکومت نے دنیا کے کسی خطے میں کسی جگہ پہ مسجد کی حیثیت کو اگر تبدیل کر دیا تو تبدیل کر دیا، جب تک اللہ چاہے گا وہ تبدیل رہے گی وہ زمین، جب خدا چاہے گا یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی. مساجد جو ہیں اس کے تعلق سے اگر غور کریں تو ایک حدیث میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ مساجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ خدا کی رحمت کے نزول کا سبب اور خدا کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. بیہقی کی روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں اور باتیں اللہ کی ہو. حدیث اس طریقے سے ہے، انی لأہم بأہل الارض عذابا، کہ بے شک میں ارادہ کر لیتا ہوں زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِي، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے آباد کرنے والے لوگ بھی ہیں، وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، اور ہمارے تعلق سے اپنے درمیان محبت قائم کرنے والے بھی ہیں،
والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے بھی ہیں۔ فصرفت عنہم ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں فصرفت عنہم عذابی، تو ایسا دیکھنے کے بعد ہم عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ گویا کہ خدا کی رحمت کے نزول کا یہ سبب بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مساجد دنیا کی بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ قیامت اسی وقت آئے گی جب کہ سب سے بڑی مسجد ہے اس کو بھی لوگ ختم کرنے پہ تل جائیں گے، تب قیامت آ جائے گی۔ اس کی الگ باتیں ہیں، ہمیں اس پہ آنا ہے کہ یہ مساجد جو ہے یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، دنیا میں امن و استحکام کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مساجد کی تباہی کے لیے کوشاں ہو اور اس کے لیے سازشیں رچے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مساجد میں اللہ کے نام کو بلند کرنے سے روکے، مساجد میں اللہ کے نام کو پکارنے سے روکے اور اس کی تباہی کے لیے سازشیں رچے، کوششیں کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ مساجد جو ہے بقا کا ذریعہ ہے، دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ مساجد امن و شانتی کا پیغام بھی دیتا ہے، اور مساجد جو ہے مساوات و برابری کا سبق بھی دیتا ہے۔ مسجد میں چاہے کوئی آفیسر آ جائے، کوئی ادنا انسان آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی غلام آ جائے، محمود آ جائے، ایاز آ جائے، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سب کی حیثیت برابر ہو جاتی ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جیتی جاگتی تصویر مسجد میں نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، صرف تقوی کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، آدم تم تمام کی تمام آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو مسجد میں یہ ہمیں جیتی جاگتی تصویر بھی ملتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کہیں کوئی حالات درپیش ہو تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم، لیکن یہاں پر سوچنے کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی حالات درپیش ہوں یا ماضی میں کبھی ہوئے ہوں تو ہم نے کیا کیا، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنا۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ بظاہر آستین چڑھانا یہ صحیح بات نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان شاعر اللہ کے شاعر یا دینی چیزوں کے تعلق سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ جینے کے لیے تیار ہوں۔ جس شاعر کے لیے وقت آنے پہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اصل زندگی میں پہلے اس پر جی کر کے دکھائے تو وہ موقع ہی نہیں آئے گا جو بیجا مرنے کی نوبت آئے گی۔ تو جو شریعت ہے، جو اللہ نے بتایا، جو راستے اس پر جینے کے لیے پہلے تیار ہوں، اگر اس پر صحیح ڈھنگ سے ہم چلیں گے تو وہ موقع ہی نہیں آئے گا۔ بہرحال اگر اس طرح کے مواقع کبھی آ گئے تو انسان کو صبر و ثبات سے کام لینا چاہیے، اور صبر ایسی صبر ہونی چاہیے۔ صبر کے تعلق سے تو پچھلے جو انک بیان ہو گیا تھا، صبر ایسی کہ حکمت و دانائی اور تدابیر کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے مشن پہ کاربند رہنا چاہیے۔ حکمت و تدابیر کے ساتھ اپنے مشن پہ کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ دیکھو ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے تعلق سے، اپنی جانوں کے تعلق سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی ہیں ان کی طرف سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کی طرف سے تم بہت ساری چیزیں ایسی سننے کو تم کو ملیں گی جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی۔
اس کے آگے ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فإن ذلک من عزم الامور، صبر اختیار کرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ عزم امور میں سے ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ ایک بات میں نے پہلے حدیث میں کہا تھا والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور یہاں دو باتیں ہوئی فاتقوا اللہ واصبروا، اور تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 پہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ کہا فاتقوا اللہ واصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، سازشیں رچنے والوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ مسجد کی حیثیت بتا دی گئی، فاتقوا اللہ واصبروا والمستغفرین بالاسحار، اس حساب سے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہم شاید بہت پیچھے ہیں۔ ابھی ہوا کا تھوڑا سا جھونکا کیا چلا کہ ہم منہ چھپانے لگے۔ فجر کے وقت لاؤڈ اسپیکر سے اذان بند ہو گئی تو صفحے میں نمازی کم ہو گئے۔ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہماری جانبازی کو ہماری فجر کی صفحے منہ چڑھا رہی ہوتی۔ آج ہم فجر کی صفحیں اگر بھر نہیں سکتے ہیں جبکہ ہمیں ابھی کھلی آزادی ہے، تو کل ہو کر کے کیا حالات ہوں گے وہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی۔ آج سے 20 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے زندہ رہیں گے؟ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کیا اور مسجدوں میں اپنے بچوں کو فجر کے وقت لانے کی کوشش نہیں کیا، تو کل کے جو حالات ہوں گے اس کو کون جانے گیا۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو کل کے حالات کیا ہوں گے اس کو چھوڑیے، اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ گئے یا راہ راست سے ہٹ گئے، تو یہی ہمارے بچے، یہی ہمارے لخت جگر جن کے لیے ہم نے موٹی موٹی رقمیں خرچ کی ہیں اور اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم لگایا ہے، اگر راہ راست سے ہٹ گئے تو یہی بچے خدا کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے یہی میرا باپ ہے جس نے ہماری تعلیم کی تو فکر کی لیکن ہمارے دین کی اور ایمان کی فکر نہیں کی۔ اس لیے مساجد میں اگر فجر کے وقت کسی وجہ سے اذان لاؤڈ اسپیکر سے روک دی گئی ہے تو اپنی نمازوں کو کوشش یہ کرے کہ گھروں میں نہیں، اگر نماز چھوٹ بھی جائے پھر بھی مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو ہم کریں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے بس میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ہمارے ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر صرف افسوس کرتے ہیں تو اس کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے والمستغفرین بالاسحار۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ فجر سے پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کر سکتے تھے؟ جنہوں نے کیا ہے وہ بہت اچھا کیا، ہمارے بس میں یہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑھیا گئی تھی سوئی اور دھاگا لے کر کے، حالانکہ وہ جانتی تھی اس کی وجہ سے وہ خرید نہیں پائے گی، لیکن خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے گئی تھی۔ تو ہماری کوشش یہی تھی کہ فجر سے پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کے دربار میں ہم کچھ تو کہے ہوتے۔ اگر اس وقت نہیں کیے تو ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ تو ہم ابھی کرنا چاہیے، ہمیں فجر سے پہلے خود اٹھنا چاہیے، بچوں کو اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم کم سے کم خدا کے دربار میں دعا کر سکتے ہیں اور خدا کی ذات سے امید لگا سکتے ہیں۔ نہ گھبرا اندھیری راتوں سے اندھیری رات کا مالک، نہ گھبرا اندھیری راتوں سے اندھیری رات کا مالک، مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں اتنی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں تو خود اپنے آپ پر ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، یا ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور جو مشکلیں اس وقت درپیش آئیں وہ مشکلیں ہمارے اوپر آتی تو ہم کس گروہ میں ہوتے؟
उबय बिन काब के ग्रुप में होते या अब्दुल्ला बिन उबय के ग्रुप में होते, सहाबा के ग्रुप में होते या मुनाफिकीन के ग्रुप में होते। हमारे बस में जितना है उतना करना जरूरी है। अगर हम उतना नहीं किए और उसके बाद कोई गलत फैसला आ गया तो मुजरिम हम भी हैं। अरे हम तो आम इंसान हैं, हमारे ऊपर बराह रास्त खुदा की मदद नहीं आ सकती है, हम वैसे भी बहुत गुनहगार हैं। इसलिए कि अल्लाह ने कहा सब्र करो तकवे के साथ। हमारे साथ तकवा तो है नहीं, तकवा होना जरूरी है, तभी खुदा की मदद आएगी। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक दो मिसाल पेश करते हैं। हम अपने सब्र और दीगर जो हमारी चीजें हैं उसकी हिफाजत और हमारे अंदर तकवा क्या है उस ताल्लुक से एक दो मिसालें पेश करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म मिलने वाला था तो उससे पहले सवारी का इंतजाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई महीनों से इंतजाम रखा। ठीक दोपहर के बाद वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तेज धूप थी, सब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में गए और कहा कि देखो घर में अगर कोई है तो निकाल दो, बाहर कर दो, कोई मेरी बात न सुने। हजरत अबू बकर ने कहा क्या बात है, सिर्फ अस्मा है और कोई नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हिजरत का हुक्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले तो अपनी जगह पे हजरत अली को रख करके गए, ये भी आपको मालूम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले तो मदीने की तरफ जाने के बजाय दूसरे रुख पे उल्टे रुख पे चले और तकरीबन 8 किलोमीटर उल्टे रुख पे चले ताकि खोजने वाले हमें उस रुख पे खोजे। इतने इंतजामात करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतजाम ये भी किया कि शाम के वक्त जो दूध पिलाने के लिए आया करते थे, तकरीबन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे थे, वो शाम के वक्त आते थे और बकरियों के पांव के निशानात मिटाते हुए जाते थे ताकि दुश्मन यहां तक नहीं पहुंच जाए। इतने इंतजामात करने के बाद उसके बाद दुश्मन पहुंच गया वहां तक। जब दुश्मन पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहसन इन्नल्लाह माअना। नबी थे वो, इतना नहीं भी करते फिर भी खुदा की मदद आती अगर अपनी जुबान से सिर्फ मदद मांग लेते थे। लेकिन इतने इंतजामात अल्लाह ताला ने किया, हमने क्या इंतजाम किया? हम खुद अपनी गरीबानों में झांक के देखे। आज अगर हम फजर में बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं उठा रहे हैं, कल होकर के हमारे मरने के बाद इनकी सूरत हाल क्या होगी इसके जिम्मेदार हम होंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम में से हर शख्स अपने बच्चों के ताल्लुक से निगरां है, बल्कि हमें तो चाहिए कि फजर से पहले बच्चों को जगाएं और जो अभी मामलात चल रहे हैं उस ताल्लुक से दो गरम गरम आंसू खुदा के दरबार में बहाएं। अल्लाह अगर अपने दरबार में बुला के हमसे पूछेगा तो हम तो ये तो कह सकते हैं ना, इस कहने के लायक तो होंगे ना कि हम, हमारे बस में जो था हमने किया। अगर हम ये भी नहीं करते हैं तो गोया कि हम भी मुजरिम हैं। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहसन इन्नल्लाह माअना। अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। बहरहाल दुश्मन नहीं देख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे। देखिए रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहराह इख्तियार नहीं किया, साहिली इलाके से गए, दूर से रास्ता तब्दील करके गए, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम किया। और साथ में अब्दुल्ला बिन उरैकित को रखे थे, आमिर बिन फुहैरा को रखे थे, उसमें से एक नॉन मुस्लिम था लेकिन रास्ते का अच्छा जानकार था, उसको आप साथ में लिए। उसका जाते जाते सुराका करीब आ गया। इतने इंतजामात करने के बाद सुराका के घोड़े के कदम जमीन में धंसे थे। और हमारी सूरत हाल क्या है कि हम अपने घरों पे बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपनी जाबाजी दिखाते रहते हैं। हालात जब आएंगे, दरपेश होंगे तो पता नहीं हमारी जुबान से क्या निकल जाए अगर तकवा ना हो। और खुदा के दरबार में जो है वो सहर के वक्त या 5 वक्ता नमाजी में से खुदा के दरबार में अगर हम गिरिया वजारी करने वाले ना हो तो पता नहीं क्या हमारी जुबान से निकल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि मस्जिद की हिफाजत जहाँ है वहाँ हम जिस तरीके से चाहे, उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि मस्जिद की आबादी का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में अफराद आएँ। और दीगर जो चीज़ें अभी हिंदुस्तान में या दीगर दुनिया की दूसरी जगहों पर हो रही हैं उस ताल्लुक से हमको एकदम अलर्ट रहना कि खुदा के दरबार में हाथ फैला। जो फैसला खुदा के यहाँ लिखा हुआ है खुदा के दरबार में, वो आज यहाँ लिखने वाला कोई नहीं है, वो पहले लिखा हुआ वही फैसला होगा। लेकिन हम मुजरिमों के सफ में नहीं आ गए अगर हमने अपने बस भर का इजहार किया, बल्कि होना तो ये चाहिए था, हम में से हर एक का दिल ऐसा होना चाहिए था और अपने रब पे इतना भरोसा होना चाहिए था कि हम नाज़ो नखरा में खुदा के दरबार में बहुत कुछ मांग सकते थे कि हम ही तेरे बंदे हैं
اور کی اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنا نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اتنا ہے کہ نارمل دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہم تہیہ کریں کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور مسجدوں میں لائیں، خاص طور سے فجر کی نماز میں بچوں کو ضرور لانا چاہیے تاکہ اس کی عادی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس تعلق سے بھی، اور آئندہ جو حالات بننے والے ہیں اس تعلق سے بھی خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بہتر فیصلہ ہو، مسلمانوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مجرموں کے صف میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔